بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ غلہ میں سے ایک شخص جس کا نام اسماعیل تھا، اس کو زخم آ گیا جس کا علاج ممکن نہ تھا، اور بغداد کے حکماء عاجز آ گئے اور کہنے لگے کہ اس کا علاج سوائے قطع بریدہ کے کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ حصہ کاٹنے سے بہت زیادہ خطرہ ہے، کیونکہ وہ نس جس پر سارا زندگی کا دار و مدار ہے اس کے پاس ہی ہے۔ اسماعیل کہتا ہے کہ جب تمام طباء مایوس ہو گئے تو میں سر منرائے مشہد تشریف چلا گیا، اور ائمہ کے ذریعے مقدس کی زیارت کے بعد میں ایک حوض میں کود گیا اور خدا سے استناد کرنے لگا۔ بعض راتوں میں عبادت بھی کرتا اور زیادہ وقت میں وہیں گزارتا۔ ایک روز میں نے چلہ کے کنارے کر غسل کیا، پاک صاف کپڑے پہنے اور مشہد شریف کی متوجہ ہوا۔ میں نے دیکھا کہ میری طرف 4 سوار آ رہے ہیں۔ 2 تلواریں بستہ تھے، ایک کے ہاتھ میں نیزہ تھا اور چوتھے کے کاندھوں پر اٹھی ہوئی کمان تھی۔ یہ سب شرفائے مشہد میں سے معلوم ہوتے تھے۔ جب میرے پاس آئے تو انہوں نے السلام علیکم، میں نے وعلیکم السلام کہا۔ نیزہ بردار کمان والے کے دائیں طرف تھا اور دوسرے دونوں ذرا دور کھڑے تھے۔ جس شخص کے پاس کمان تھی وہ مجھ سے کہنے لگا، کیا تو اپنے اعزاء و اقارب کے وہاں اکیلا ہی جائے گا؟ میں نے کہا ہاں جناب۔ اس نے کہا میرے پاس آؤ کہ میں تیرے زخم کا علاج کر دوں۔ میں ان کے پاس گیا۔ آپ نے میرے زخم کو اچھی طرح نچوڑ دیا جس سے مجھے سخت درد محسوس ہوا۔ نیزہ بردار کہنے لگا، اے اسماعیل، کیا تجھے فلاح حاصل ہوئی؟ میں حیران تھا کہ وہ میرے نام سے کیسے آگاہ ہو گئے۔ میں نے کہا ہم فلاح پائیں گے اور آپ بھی انشاءاللہ فلاح پائیں گے۔ نیزہ بردار کہنے لگا، یہ امام ہے۔ میں دوڑ کر امام کے پاس گیا اور آپ کے زانوں کو بوسہ دیا۔ اس کے بعد آپ چل دیے۔ میں بھی پیچھے پیچھے ہو لیا۔ آپ نے مجھ سے واپس چلا جانے کو کہا۔ میں نے عرض کی، میں آپ سے ہرگز جدا نہیں ہوں گا۔ آپ نے بار دیگر فرمایا کہ مصلحت اسی میں ہے کہ تم واپس چلے جاؤ۔ میں نے وہی جواب دیا۔ نیزہ بردار نے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ تجھے امام نے دوبارہ واپس جانے کو کہا ہے اور تو خلاف امر کر رہا ہے۔ یہ سن کر میں کھڑا ہو گیا۔ آپ چند قدم چلے، پھر مجھ سے فرمایا، دیکھو تم جب بغداد جاؤ گے تو وہاں مستنصر تمہیں دربار میں طلب کرے گا۔ اس کے بعد بات نہ ماننا۔ میں اسی حالت میں تھا کہ آپ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اس کے بعد مشہد شریف آ گیا۔ میں نے کہا وہ تو امام تھے۔ انہوں نے پوچھا امام صاحب نیزہ تھے یا صاحب کمان تھے؟ میں نے کہا صاحب کمان تھے۔ پھر کہا کیا تو نے انہیں اپنا زخم دکھایا؟ میں نے کہا ہاں دکھایا تھا، لیکن آپ نے اسے نچوڑ دیا تھا۔ یہ نغمہ میری دائیں ران پر تھا۔ میں نے اسے برہنہ کیا تو وہیں ران پر اس کے قسم کا کوئی نشان نہ تھا۔ مجھ پر دہشت کے ماری شک گزرنے لگا۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ زخم بائیں طرف ہو، تو میں نے اسے بھی برہنہ کر کے دیکھا تو کوئی نشان نہ تھا۔ اس پر لوگ میرے گرد جمع ہو گئے اور اس طرح ہجوم ہوا کہ میرے کپڑے پھٹ گئے۔ خادمان مشہد مجھے اپنے گھر لے گئے اور اس طرح لوگوں نے مجھے خلاصی دلائی۔ میرے پہنچنے سے پہلے ہی خبر بغداد شریف پہنچ چکی تھی۔ یہاں بھی لوگ مجھ پر امڑ آئے۔ قریب تھا کہ اس جم غفیرہ میں مارا جاتا، لیکن مجھے خلیفہ کے پاس لے گئے۔ مستنصر نے مجھ سے میری رام کہانی پوچھی تو میں نے کہانی دہرائی۔ مستنصر نے کہا کہ اسے 1000 دینار دے دو۔ میں نے لینے سے انکار کر دیا، کیونکہ حضرت نے مجھ سے کوئی چیز لینے سے منع فرمایا تھا۔ یہ حال دیکھ کر مسترسل رونے لگا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔